الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے بلیک سیڈ یعنی کلونجی کے بارے میں بہت ساری ویڈیو کلپس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا اور حلقہ احباب میں سے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تو پی ایچ ڈی جو ہے وہ بلیک سیڈ کے اوپر ہے، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ تو چند ضروری باتیں اس حوالے سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو کالی زیری یا پیاز کے بیج سمجھتے ہیں۔ دراصل کلونجی کا اپنا پودا جو ہے وہ کوئی 1/2 میٹر لانگ اور اس کے اندر اس کی پھلیاں ہیں جس کے اندر سیاہ تکون تل کے برابر دانے ہیں، جس کو ہم کلونجی کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور انگلش میں اس کو ہم بلیک کیروے یا بلیک سیڈ کامنلی کہتے ہیں۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے اور بائبل میں اس کا نام جو ہے وہ بلیک کیومن کے نام سے لکھا گیا ہے، اور بوٹینیکلی اس کو ہم نیزیلا سیٹیوا کہتے ہیں۔ اور اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں پروٹینز بھی ہیں، کاربوہائیڈریٹس بھی، فیٹس بھی، فائبر بھی، اور اگر منرلز کی بات کریں تو اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفورس، اس کے اندر آئرن، کیلشیم، زنک، میگنیز، میگنیشیم، کاپر، تمام اجزاء موجود ہیں۔ اور اس کی پراپرٹیز کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی وائرل بھی ہے، اینٹی فنگل بھی ہے، اینٹی ہسٹائمین بھی ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، اینٹی الرجک بھی ہے، اینٹی کینسر کے حوالے سے آپ کو بہت سارے ریسرچ پیپرز مل جائیں گے، اور اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور اینٹی ڈائبیٹک کے حوالے سے خود میرا اپنا پی ایچ ڈی کا کام تھا جو پروفیسر ڈاکٹر طارق مسعود صاحب کی رہنمائی میں نے کیا۔ اور اس زمانے میں جب ہم 2003 سے 2005 کے درمیان پوری دنیا سے لٹریچر بلیک سیڈ پہ منگوا کے اسٹڈی کر رہے تھے، تو ایک چیز جو ہے تقریباً ہر پیپر کے اندر ملتی تھی وہ یہ کہ امیون سسٹم کو یہ بوسٹ کرتا ہے، امیون سسٹم کو انہینس کرتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں جو حدیث مبارکہ جو بخاری، مسلم، ابن ماجہ کے اندر ہمیں کلونجی کا ذکر ملتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کالے دانوں کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے، تو اس کو سنت سمجھ کے استعمال کیا جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کو استعمال کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے سادہ پانی سے، صاف پانی سے دھو لیجئے، کیونکہ یہ دکانوں میں جہاں پڑی ہوتی ہے بلیک سیڈ یا کلونجی تو وہاں پہ انسیکٹ، روڈنٹس وغیرہ ہر چیز پھرتی رہتی ہے، تو اس کو سادہ صاف پانی سے دھو کے آپ ایئر ڈرائی کر لیں۔ اس کو ہیٹ نہیں دینی، کیونکہ اس میں 2 طرح کے آئل ہیں، ایک فکسڈ آئل ہے، ایک وولاٹائل آئل ہے۔ تو اگر اس کو ہیٹ دیں گے تو اس کا جو وولاٹائل آئل جس میں اس کا جو ایکٹیو کمپوننٹ ہے تھائموکائنون، وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ 54% تھائموکائنون اس کے وولاٹائل آئل میں ہے۔ اس کو آپ ایئر ڈرائی کر لیں اور کسی ایئر ٹائٹ جار میں اپنے سرانے کے قریب رکھ لیں، اور صبح نہار منہ آپ ایک چٹکی دانتوں سے چبا کر 2 گلاس پانی کے ساتھ، اور اگر نیم گرم پانی ہو آج کل کے حوالے سے تو زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے۔ تو انشاءاللہ سنت سمجھ کے اس کو استعمال کیجئے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ سٹیم لیجئے، آپ زیتون کا تیل جس کا زیتون کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، آپ ایکسٹرا ورجن آئل 1 چمچ لیجئے، آپ اس کو قطروں کی شکل میں اپنے نتنوں میں بھی ڈال سکتے ہیں، اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ گرم مشروبات لیجئے، آپ قہوہ، چائے، کافی لیجئے، آپ کیلے، کھجور کا استعمال کیجئے، وائٹامن سی جن چیزوں میں زیادہ ہے ان کا استعمال کیجئے، آپ لیمن جوس لیجئے، آج کل کینو بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اس طرح آپ شہد کا استعمال کیجئے، شہد میں شفا ہے، شہد کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور ڈائبیٹک پیشنٹس بھی 1 چمچ خالص شہد بالکل بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ ماسک یوز کیجئے، آپ ہینڈ سینیٹائزر یوز کیجئے، تمام احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے کہ وہی ہے جو بیماری دینے والا ہے، اور وہی اللہ ہے جو شفا دینے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو بیماری سے، وبا سے انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پینک کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایک بات ہے جو واقعی پریشانی والی ہے، ایک بات ہے جس کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس وبا کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت بند ہو چکی ہے۔ ہماری مرکزی جگہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر بند، بیت اللہ کا طواف بند ہو چکا ہے۔ مسجد نبوی، اور مسجد نبی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا روضہ مبارک، اس وقت وہاں پہ حاضری بند ہو چکی ہے، ہماری مسجدیں بند ہو چکی ہیں۔ تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے،
اللہ رب العزت ناراض ہے. اس وقت ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کی ذات کی طرف اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے. سب کو معاف کیجئے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کیجئے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اور جب مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ ہی ہے جو اس سے نکالنے والا. جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا تو آیت کریمہ سکھائی گئی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اور سارے عالم کے تمام انسانوں کو صحت، تندرستی، ایمان اور نیک اعمال والی زندگی عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.